سورہ بقرہ آیت نمبر 108۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ لفظی ترجمہ ہے، ام کیا تریدون ارادہ کرتے ہو تم، ان یہ کہ تسألو سوال کرو تم، رسول سے، کم اپنے کما جیسے سئلہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام، من سے قبل پہلے، وا اور من جو کوئی، یتبدلی تبدیل کرے، الکفرا کفر بھی بدلے، الایمانی ایمان کے، فاتو قد تحقیق ضلع بہک گیا وہ، سواء سیدھے، السبیل راستے سے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سوالات کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے؟ تو جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے پس وہ واقعتاً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا، کما سئل موسیٰ، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ بیان فرمائی گئی کہ یہودیوں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے، اسی طرح آپ بھی ہمارے پاس ایک ہی مرتبہ سارا قرآن لے آئیں۔ بعض نے یوں کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اللہ تعالی عز و جل اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہیں لے آتے۔ ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی سوال کرو جیسا کہ نبی علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ اے یہودیوں، جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا درست ہونا دلائل اور معجزات سے ثابت ہو چکا تو پھر ایسے فضول سوالات کیوں کر رہے ہو؟ یہ ایمان والوں، بے شک یہودی دھوکے باز اور تم سے حسد کرنے والے ہیں، اور ان کی تمنا یہ ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہوں، لہٰذا ان کی کوئی ایسی بات قبول نہ کرو جو بظاہر نصیحت لگ رہی ہو، اور یاد رکھو کہ جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر کے اپنے دین سے پھر گیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ دوسری تفسیر یہ بیان فرمائی گئی کہ کفار مکہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سارا قرآن ایک ہی مرتبہ لے آئیں۔ کسی نے کہا کہ اللہ تعالی عز و جل اور فرشتے ہمارے سامنے اعلانیہ ظاہراً آ جائیں۔ کسی نے کہا کوہ صفا کو سونے کا بنا دے۔ ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح فضول سوال کر رہے ہو جس طرح ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں اعلانیہ اللہ تعالیٰ دکھا دو۔ حالانکہ آیات قرآنیہ کے نزول کے بعد دوسری نشانیوں کا مطالبہ کرنا سیدھے راستے سے بھٹک جانا ہے، گمراہ ہو جانا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی صحیح مقصد کے بغیر سوال کرنا ممنوع ہے، نیز فضول سوال کرنا بھی ممنوع ہے۔ لہٰذا عوام الناس کو چاہیے کہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ علماء اور مفتیان صاحبان سے وہی سوال کیے جائیں جن کی حاجت ہو، ضرورت ہو۔ زمین پر بیٹھ کر خواہ مخواہ چاند پر رہائش کے بارے میں سوال نہ کیے جائیں۔
بعض لوگ علماء کو پریشان کرنے یا ان کا امتحان لینے یا ان کی لا علمی ظاہر کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے رک جاؤ، اور جس کام کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق کرو۔ تم سے پہلے لوگوں کو محض ان کے سوالات کی کثرت اور اپنے انبیاء علیہ السلام سے اختلاف کرنے کے سبب ہلاک کیا گیا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا، اور یہ مثنوی علماء نے بیان فرمایا کہ عمل کرنے کی بجائے یعنی عمل انسان کرنے کی بجائے خواہ مخواہ بال کی کھال اتارتے رہنا اور اپنے من پسند حکم کا مطالبہ کرنا یہودیوں اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کی خواہش ہوتی ہے کہ معاملات یا عبادات میں جو صورت انہیں درپیش ہے اس میں فتویٰ ان کی مرضی اور پسند کے عین مطابق مل جائے، اور اگر انہیں کہیں سے کوئی ایسی دلیل مل جاتی ہے جو ان کے مقصد اور مفاد کو پورا کر رہی ہوتی ہے تو وہ اسی پر اڑ جاتے ہیں، اگرچہ اس کے خلاف ہزار دلائل موجود ہوں، لیکن وہ چونکہ ان کی مراد کے خلاف ہوتے ہیں، مقصد کے خلاف ہوتے ہیں، خواہش نفس کے خلاف ہوتی ہیں، اس لیے انہیں قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے، اور ان کے بارے میں طرح طرح کی الٹی سیدھے تعویلیں اپنی طرف سے وضاحتیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔